حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک سرکار کے میلاد شریف کی ایک پرنور محفل ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک اہل ایمان کے لیے حرز جاں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اصل ایمان ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے ہر غم زدہ دل تسکین پاتا ہے۔ حضور کے ذکر سے سکون راحت جاں میسر آتی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک ہر دکھ کا مداوا ہے، ہر رنج اور ہر علم کا علاج سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے کتاب مبین میں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بڑی شان سے محتم بشان انداز میں پروردگار عالم نے کلام مجید میں جا بجا بیان فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کے لیے خود خالق فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا کہ جلالت، یہ جو نا کی ضمیر ہے یہ جلالت کی ضمیر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا ہے۔ رفعت ذکر کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوب کیا کہ ہم ذکر کو بلند فرما رہے ہیں، اور چار دانگ عالم میں ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز ہر نیا دن حضور کے چرچے، حضور کا ذکر بلند سے بلند تر ہو رہا ہے۔ سب سے اونچا ذکر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس انداز میں یہ بات کہی کہ سب اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سب اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کی یہ شان ہے کہ خود رب ذوالجلال اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، کل فرشتے ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالی جل وعلا شانہ نے ہمیں بھی اپنے محبوب کے ذکر میں شامل فرمایا۔ آج کے اس دور کے اندر، اس دور کے تقاضوں کو اگر ہم سامنے رکھیں، عصر حاضر کے جو مسائل ہیں ان کو سامنے رکھیں، تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر اور رحمت اور برکت ہر ایک کی ضرورت اور اس کا تقاضا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت جل وعلا شان وہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ خود پروردگار نے کہا۔ مفسرین نے اس کے تحت نقل کیا ہے کہ یہاں پر جو مراد ہے ذکر اللہ، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اسماء مبارکہ ہیں، جو سرکار کے نام ہیں، ان میں آپ یہ حضور کا نام پڑھیں گے ذکر اللہ، حضور کے ناموں میں سے یہ نام ہے ذکر اللہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ یہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کا ذکر کرو، اس کے اندر تمہارے لیے اطمینان ہے، اس کے اندر سکون ہے۔ بلکہ اس کو ایک اور انداز میں بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، ہم سورہ فاتحۃ الکتاب پڑھتے ہیں، یہ سورہ فاتحہ، اس کی ایک حیثیت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، یعنی فرض نماز ہے، سنت ہے، نفل ہے، واجب ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ سورت تلاوت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، بلکہ اس پر ایک علمی لطیفہ میرے ذہن میں حاضر ہوا کہ جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اقتدائے امام میں، تو پھر فاتحہ نہیں پڑھی جاتی اقتدائے امام میں، لیکن حدیث موجود ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ علمی لطیفہ یہ ہے، یہ اس کی اہمیت کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ یہ کتنی اہم بات ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بیک وقت جامع طریقت و شریعت تھے، آپ نے ساری عمر اپنی پوری زندگی میں کسی شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، یعنی کسی کے پیچھے نماز کی اقتدا نہیں کی، اور نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا یہ ذہن تھا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس حدیث کی طرف آپ کا ذہن تھا کہ میں کسی کے پیچھے پڑھوں گا تو مجھے فاتحہ سے محروم ہو جاؤں گا، لہذا جب بھی پڑھی تو پھر آپ نے امامت ہی کرائی تاکہ وہ خود پڑھ لیں۔ یہ ایک علمی لطیفہ ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں۔
اچھا اس پر دوسری بات، اس کا ایک تعلق ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس پوری سورت کا. اس پر حضرت محی الدین ابن عربی نے، شیخ اکبر نے چند نکات لکھے ہیں. ان میں سے یہ سورت نازل ہوئی ہے ربیع الاول شریف میں. حضرت مولا کائنات شیر خدا تاجدار علطا آپ یہ فرماتے الاتقان کے اندر، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو علوم القرآن کی یہ جو الاتقان ہے، اور البرہان علامہ برہان الدین زرکشی رحمۃ اللہ، یہ علوم القرآن کی دو کتابیں ہیں جو ٹیکسٹ ہے ہمارے اسلام کے اندر علوم القرآن کے حوالے سے. یہ دو بنیادی بیسک ٹیکسٹ ہیں اور عربی زبان کے اندر. اس میں یہ علوم القرآن کی بحث میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت میں واحد و تنہا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ قرآن کی آیت کب نازل ہوئی، کون سی صورت کیسے نازل ہوئی، دن کو ہوئی، رات کو ہوئی، سفر میں ہوئی، حضر میں ہوئی. حضور مولا کائنات فرماتے ہیں قرآن کی ہر آیت کے نزول سے میں باخبر ہوں، اس کے شان نزول سے. یہ علوم القرآن کی بحث ہے. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ نازل ہوتی ہے ربیع الاول شریف میں. ایک بات ہوگی. دوسری اس کی مناسبت دیکھیے، یہ بات البدایہ والنہایہ نے بھی نقل کی ہے، امام بہقی نے بھی نقل کی ہے، ابن کثیر کے اندر البدایہ اس بات کو نقل کیا ہے. کیا فرماتے ہیں کہ 4 موقع ایسے تھے کہ جب شیطان چیخا، رویا، اس نے خاک اپنے سر پہ ڈالی اور بھاگا اور اس کی چیخ و پکار اٹھی. وہ 4 موقع کب تھے؟ ایک موقع وہ تھا کہ جب اسے راندہ درگاہ کیا، لعنت کا توپ اس کے گلے میں پہنایا، وہ چیخا، اسے آگ لگی، جلا، سڑا ہو. دوسرا وہ جب اسے وہاں سے اتار دیا گیا، زمین پہ اس کو پھینک دیا گیا، یہ دوسرا موقع تھا. اور تیسرا موقع جب شیطان نے اپنے سر پہ خاک ڈالی اور بھاگا اور چیخ و پکار ڈالی، وہ شب تھی، وہ رات تھی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا جان، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. حضور سید عالم کی میلاد کی جو رات تھی، اس رات کو شیطان چیخا اور تڑپا اور اسے آگ لگی. غالباً یہ کہا ہے مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی کا، یہ غالباً شعر ہے کہ سوائے چہل پہل نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع سوائے ابلیس کے. یہ ان کا اصل میں مولانا کا اس طرف، اس حدیث کی طرف انہوں نے یہ اشارہ کیا سوائے ابلیس کا. اور اس پر آج کچھ لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اصلا اس کے پیچھے یہ حدیث موجود ہے کہ شیطان کو تکلیف ہوئی تھی میلاد مصطفیٰ سے. حضور کے میلاد پر جسے خوشی نہ ہوئی وہ ابلیس ہے. وہ یہاں ایک اور بھی چھوٹی سی بات ذہن میں رکھ لیں، مطلقاً یہ بات اپنے اطلاق کے ساتھ، کیا کہ جس شخص کو حضور کے میلاد کی خوشی نہیں ہے وہ دائرہ اسلام میں رہ ہی نہیں سکتا. یہ مطلقاً کہ میں بات کیا. اب ہے خوشی کا منانا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ ایک الگ بحث ہے کہ کیسے منائی جائے، کس طرح منایا جائے میلاد، یہ ایک الگ بحث. لیکن کوئی شخص، آپ خود اپنے اندر کے مفتی سے پوچھئے، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ حضور کے میلاد کی مجھے خوشی نہیں؟ کیا خیال ہے؟ یہ بندہ نہیں کہہ سکتا. اگر کوئی کہے کہ مجھے میلاد مصطفیٰ کی خوشی نہیں ہے، وہ اسلام کی 4 دیواری میں نہیں رہ سکتا. یہ متفقن علیہ بات ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. اختلاف اگلے درجے میں ہے کہ اس کا اظہار کیسا کیا جائے، خوشی کو منایا کیسا جائے، اس کی قیود اور قید، اس کی حدود کیا ہو سکتی ہے. یہ تیسرا موقع ہے. اور چوتھا موقع جب شیطان نے اپنے سر پہ خاک ڈالی، وہ دن تھا جس دن سورہ فاتحہ نازل ہوئی. بھئی کچھ تو بات ہے نا کہ پورا قرآن ہے، 113 صورتیں اور بھی ہیں، اس پر اس کا یہ اظہار نہ ہوا. اس صورت کے نازل ہونے پر شیطان چیخا، اس پر وہ رویا، اس پر وہ رنج اسے ہوا، غصہ اسے ہوا، نا امید ہو گیا، اپنی کوشش سے نا امید ہو گیا. کیوں؟ یہ 4 موقع ہیں، ٹھیک ہے. اس سے ایک بات تو واضح ہوگی نا، بھئی اس کا کوئی نہ کوئی تعلق تو میلاد مصطفیٰ سے ہے ہی ہے ہی نہیں. اچھا اس پر 1-2 باتیں چھوٹی مختلف انداز میں کر رہا ہوں. میلاد کا یہ اینگل جو میں عرض کر رہا ہوں عمومی آپ نے نہیں سماعت کیا ہوگا. سورہ فاتحۃ الکتاب میں
دو اللہ کی صفات ہے، الحمدللہ رب العالمین، آگے آتا ہے الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں جو صفات ہیں اس ترکیب کے ساتھ، الرحمن اور الرحیم، کلام مجید کے اندر اس کی ایک مثال دیتا ہوں، نماز ہے یعنی صلاۃ اور زکوٰۃ ہے، جہاں بھی ذکر آیا ہے پروردگار عالم نے اکثر 2-3 مقامات کو استثناء ہے لیکن اکثریت پر قول ہوتا ہے، اکثر جہاں بھی نماز کا ذکر آیا وہاں ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر آ جاتا ہے۔ یہ پیر بنا کر اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو ذکر فرماتا ہے۔ کلام مجید کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں، اور بالخصوص آپ اس کو 26ویں پارے کے بعد جب آپ قرآن پاک کی 29ویں پارے تک، 30ویں میں نہیں 29 تک آپ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے اسماء جو ہیں وہ مرکب ہو کر 2 ناموں کے ساتھ آتے ہیں، 2 ناموں کے ساتھ، لیکن اس کا پیر جہاں بھی آئے گا الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ اب اس پر نقطہ کیا ہے؟ دیکھیے دونوں اس کے ہی نام ہیں، ذات کے یہ دونوں صفاتی نام ہیں، فرق کیا ہے؟ اس پر شیخ اکبر نے جو قول کیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ الرحمن، ہم اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ عمومی طور پر ہم سب اس کا معنی کر لیتے ہیں، مثلا چونکہ بسم اللہ میں یہ آئے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی آئے ہیں نا، شروع کر اللہ کے نام سے شروع، جو بہت بڑا مہربان اور بہت بڑا رحم، یہ معنی ہم کرتے، یہ بہت بڑا مہربان اور بہت بڑا رحم کرنے والا اصلاً ہماری لغت اردو عربی کے سامنے بہت چھوٹی رہ جاتی ہے، ہمارے پاس لفظ نہیں تھے کہ ہم اس کا اصل معنی کر پاتے، ہمارے پاس لفظ ہی نہیں تھے، لہٰذا ہم مجبور ہو کر ہم نے کیا کیا؟ بہت بڑا مہربان، بہت بڑا رحم کرنے والا، ایک بات۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ رحمان اور رحیم، اس کی ہر صفت جو ہے وہ اپنی ذات و صفات میں اس کی ساری صفات ازلی ہے، اس کی ساری صفات ابدی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ساری صفات وہ کیا ہے؟ غیر حادث ہے، حادث نہیں، غیر حادث۔ یہ 3 پوائنٹ دے میرا۔ اب آ جائیے صفت رحمان پہلے، پھر صفت رحیم۔ ہوتا یہ تھا، آپ میں سے ہر شخص باخبر ہے اس بات سے کہ اس دھرتی پر، اس زمین پر، اس امت سے پہلے بھی کچھ امتیں گزری ہیں، نبی گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، ایک نظام دھرتی پر چلتا رہا ہے۔ ہوتا کیا رہا ہے؟ دیکھیے آج یہ چھوٹی بات ہے، معمولی بات، کبائر ہیں، بڑے بڑے جرم، اور نیچے آ جائیں تو ناپ تول ہے، پیمائش کرنا ہے، ویٹ کرنا ہے، وزن کرنا، یہ چھوٹی بات ہے۔ آج کی اس تاریخ میں جس میں میں آپ ہم جی رہے ہیں، ہمارے نزدیک تو اب یہ چھوٹے موٹے جرم تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ جس قوموں کے لیڈروں کی پاکٹوں سے پنامے نکل رہے ہوں تو ان کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی تو اہمیت نہیں رہتی، لیکن قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ جب قوموں نے یہ اتنی بھی ہیرا پھیری کی تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پر برسا، یہ قرآن کہتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کا حساب دنیا کے اندر چکتا کر دیا، دنیا کے اندر ان کو پکڑ لیا، ان کو زمین سے اٹھایا، پٹک پٹک کے ان کو مار، ہر طرح کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ لیکن جس رات کو حضور کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، سرکار اس کائنات میں جس رات کو جلوہ گر ہوئے، اس رات کو اللہ رب العزت کی صفت رحمانیت اپنی صفت رحم سے غالب آ جاتی ہے۔ یہ صفت کا ظہور ہوتا ہے کہ وہ، حالانکہ وہ پہلے بھی رحمان ہے اور رحیم ہے، قیامت والے دن بھی معاملہ الٹ ہو جائے گا۔ دنیا میں حضور کے میلاد کی برکت سے، اس سے پہلے کیا تھا؟ صفت رحم۔ صفت رحم اور صفت رحمان میں فرق کیا ہے؟ کا فرق اس میں یہ ہے، رحمان وہ ہے جو اپنوں پر بھی مہربان ہے، بیگانوں پر بھی مہربان ہے، ماننے والوں پر بھی مہربان ہے، نہ ماننے والوں پر بھی مہربان ہے۔ جو سب سے بڑا جرم شرک ہے، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں، لیکن دیکھیے نا وہ رحمان ہے نا، پورا ہندوستان شرک کر رہا ہے، جگہ جگہ مورتیاں لٹکی ہوئی ہیں، لیکن وہ اپنی رحمانیت کا ظہور سب پہ ہے یا نہیں؟ نافرمانیاں ہو رہی ہیں لیکن صفات رحمانیت ہے، بغاوت ہے، سرکشی ہے، گناہوں کی دلدل میں آپ پوری دنیا کے اندر کس طریقے سے کہ انسانیت
شیطانیت کا ننگا ناچ ناچ رہی ہے، لیکن وہ اس کی شان رحمانیت نے سب کو ڈھانپ رکھا ہے۔ یہ کیوں ڈھانپ رکھا ہے؟ یہ آمنہ کے لال کے تصدق کے ساتھ، حضور سرکار کا تصدق ہے، یہ سارا معاملہ ہی حضور کے تصدق کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا، یہ زمین کی شان بڑھ گئی، زمین کا مقام بلند ہو گیا کہ حضور کے قدم لگے۔ اب جو بھی ہے، مانے تب نہ مانے تب، باغی ہو تب، زاہد و عابد و سب زندہ دار ہو تب، اگر گناہگار و خطا کار ہو تب، بیک وقت رحمت الہیہ نے سب کو ڈھانپ رکھا۔ یہ حضور کا صدقہ ہے۔ عام بالکل عذاب نہیں آئے گا، اس کے نمونے ہوں گے کہ وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ منتقم بھی ہے، وہ اپنی ان شانوں کا ظہور دکھاتا ضرور ہے، لیکن کیا ہے؟ قرآن نے صاف لفظ بولے ہیں، وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب تو ان میں رہتا ہے، تیری وجہ سے اب عذاب نہیں دوں گا، میرے محبوب تو ان میں رہتا ہے۔ یہ شان صفت رحمانیت غالب ہے اللہ کی اپنی صفت رحم پر۔ قیامت والے دن الٹ ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ صفت رحم پھر غالب آ جائے گی۔ رحمانیت کیا مطلب؟ کہ قیامت کا دن تو صرف حضور کے غلاموں کا ہی دن ہوگا، حضور کے غلاموں کا دن ہوگا۔ اس دن وہ رحم کرے گا، اس دن رحمانیت کا ظہور نہیں کرے گا، اس دن رحم کرے گا۔ وہ رحم کس پر کرے گا؟ سرکار کے غلاموں پر، حضور کے غلاموں پر۔ دھرتی کے اندر اس نے جو نظام قائم کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمان غالب اور رب العالمین، وہ سارے جہانوں کا۔ اس نے کہا میں رب ہوں، تم مانتے ہو تب بھی تمہارا رب، نہیں مانتے ہو تب بھی تمہارا، میں ہی رب ہوں، میرے سوا کوئی رب نہیں۔ بالکل اسی طرح، بالکل اسی طرح اس کا اب دیکھیے حضور سے تعلق کیسے جڑ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح رحمان صفت غالب رحم پر آئی حضور کی تصدق سے، اسی طرح رب العالمین کہا میں ہر عالم کا رب، اور جس عالم کا میں رب، اسی عالم کا میرا محبوب رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ۔ ایک آخری نقطہ اسی سورہ فاتح، اس پر ہر آیت پر بڑی خوبصورت گفتگو ہے، ہر آیت پر میلاد کے ساتھ، حضور کے ساتھ۔ اس کا ایک نقطہ عرض کر دیتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ فاتحۃ الکتاب دو حصوں میں ہے۔ اس کا ایک حصہ کیا ہے؟ اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ اور یہ دیکھیے حضور نصیر ملت السید الشاہ نصیر الدین نصیر رضی اللہ تعالیٰ، آپ ان کی زندگی سے بڑے بخوبی واقف ہیں، آپ نے ان کے 20 خطابات سنے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ اپنی تقاریر کے اندر توحید کو کس انداز میں بیان فرماتے ہیں، یہ بات ہے یہ نہیں؟ یہ ان کے خطاب کا ایک طرح امتیاز ہوتا تھا، ایک منفرد انداز ہوتا تھا، چونکہ ہم بھی خوشا چین رہے حضرت کے، تو اس مناسبت سے کہ دیکھیے کہ توحید کا، وحدت کا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کا کیسا تعلق ہے، کیسا تعلق ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، پہلے حمد و ثنا بیان ہوگی، مالک یوم الدین، یہاں تک معاملہ رک گیا۔ اب دوسرا معاملہ اللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب مطالبہ ہو رہا ہے، التجا ہو رہی ہے، اب دعا ہو رہی ہے، اب طلب ہو رہی ہے، اب مانگا جا رہا ہے، اب خواہش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ خواہش، یہ طلب، یہ مانگنا، یہ التجا، یہ میری ہے۔ کہا ہے تو میری، لیکن لفظ بھی رب نے دیے ہیں، طریقہ بھی خود ہی سکھا دیا ہے، دینا بھی اسی نے ہے، عطا بھی وہی کرے گا، لیکن طریقہ اور سلیقہ اور لفظ خود دیے۔ اب صرف دیکھنا ہے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط یہ آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں، اچھا اہدے کا معنی ہوتا ہے دکھا، عموماً ہدایت دے، لیکن اہدنا الصراط المستقیم، اہدے اور الصراط کے درمیان کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو اسے غیر متعدی کرے۔ یعنی مثال کے طور پر لفظ اگر الہ آ جائے درمیان میں، اہدے الہ صراط مستقیم، معنی بدل جائے گا، درمیان میں اور کوئی نہیں ہے۔ اب یہ کیا فرق ڈالتا ہے؟
فرق یہ ڈالتا ہے، معنی کے اندر فرق ڈالتا ہے. کیا مطلب؟ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے دکھا دے، مستقیم صراط مستقیم دکھا دے. ایک یہ ہو سکتا ہے صراط مستقیم پر چلا دے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں معنی اصل کون سا فٹ بیٹھتا ہے، پرفیکٹ معنی کیا بیٹھتا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر پہنچا دے. یہ معنی پرفیکٹ بیٹھتا ہے، صراط مستقیم پر پہنچا. دکھانا اور چلانا اور پہنچانا اور. اب یہاں آخری جہاں پہ میں نے گفتگو ختم کرنی ہے اور پھر مائک میں جناب تصدق رسول کے تصدق کا دوں گا جناب. اور یہ لفظ سنیے گا، آپ مدینہ منورہ میں یقیناً حاضر ہو چکے ہوں گے. جو نہیں گئے اللہ کریم سرکار کی آل و اولاد کے تصدق سے ہمیں سب کو لے جائے. اب دیکھیے گا کہ وہاں جو محراب کی سمت ہے وہاں حضور علیہ السلام کے اسماء مبارکہ لکھے ہوئے، باب السلام سے لے کر باب بقی تک بالکل اسماء مبارکہ. وہاں آپ کو جب جانا ہو تو ضرور تلاش کیجئے گا، وہاں حضور کے نام ہے. میں نے نہیں لکھے، آپ لوگوں نے نہیں لکھے، ہمارے اماموں نے نہیں لکھے. یہ دور ترکیوں کے دور سے لکھے آئے ہیں. اگر انہیں کوئی اعتراض ہوتا تو مٹا بھی دیتے، مٹائے نہیں. اس کا مطلب ہے انہیں کوئی اعتراض بولیے نا، کوئی اعتراض نہیں. ان ناموں میں سے ایک نام لکھا ہوا ہے صراط مستقیم. حضور کا نام کیا لکھا ہوا ہے؟ الصراط المستقیم. یہ نام لکھا ہوا ہے حضور کا. اب جب آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی یہ کیا ہے حضور کا نام، اب آپ ہر روز جو فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہمیں مصطفیٰ کریم کی چوکھٹ تک پہنچا دے. حضور تک ہمیں پہنچا دے، حضور تک پہنچا دے. میں کہوں کہ سرکار کے تلووں میں، حضور کے تلوے مبارک کے اندر اللہ رب العزت نے کائنات کے کل خزانے رکھ دیے ہیں، ہر شے رکھ دی ہے. اگر میں یوں کہہ دوں کہ حضور کی بارگاہ سے کیا مل جاتا ہے؟ خود معرفت خداوندی حاصل ہو جاتی ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ خدا کی معرفت مل جائے. خدا کی معرفت جس جگہ سے ملتی ہے وہ سرکار کی بارگاہ ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے گھر کے اندر یہ پر نور سرکار علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل سجائی ہے. اللہ کریم اس محفل کی رحمتیں، خیر، برکتیں اس گھر کے مکینوں کو عطا فرمائے. تمام حاضرین کو اللہ تعالی رحمتوں سے نواز دے.